نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه بعد الحمد والصلاة واجب الاحترام حضرت مولانا الحاج خلیفہ عبدالعزیز رشیدی صاحب، حضرت مولانا الحاج پیر خلیفہ محمد فرید ہارونی صاحب، عزیزان گرامی قدر بچوں بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی ہے، یہ سورہ المائدہ کی ایک آیت ہے اور یہ چھٹے پارے میں ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس رب کی دلیل آ گئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح کرنے والا، روشنی پھیلانے والا نور بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں برہان فرمایا۔ برہان کا معنی دلیل، یعنی ذات باری تعالی غیب الغیب ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اس دنیا کے اندر کسی نبی نے بھی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نہیں کیا، لیکن ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا دیدار کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ہستی پر میرا محبوب دلیل ہے۔ اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ خدا کس نے دیکھا ہے تو میرے محبوب سے پوچھو، وہ بتائیں گے کہ میرے محبوب نے مجھے دیکھا۔ تو برہان کا معنی دلیل اور برہان کا معنی معجزہ۔ یہ برہان کا لفظ جو ہے یہ دو قسم کے معجزوں کو احاطہ کرتا ہے، ایک ارہاس کو اور ایک بینات کو۔ ارہاس ان معجزوں کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوئے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد بچپن میں ہوئے یا جوانی میں ہوئے، وہ تمام معجزے ارہاسات کہلاتے ہیں۔ اور وہ معجزے جو 40 سال بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ہوئے، وہ بینات کہلاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں آئے اس وقت بھی بے شمار معجزے ظاہر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت شفا دائیہ ہیں، جو اس وقت آپ کی ولادت کے وقت موجود تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو فوراً سجدے میں گر گئے
اور میں نے کان لگا کر سنا کہ آپ یا امتی رب حبلی امتی کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ حضور بچہ جو ہوتا ہے اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ سرکار کو پیدائش کے وقت، پیدائش سے پہلے، والدہ کے بطن میں آنے سے پہلے، چونکہ ساری کائنات آپ کے نور سے بنی ہے، اس لیے آپ جب دنیا میں آئے تو آپ سب کچھ جانتے تھے، اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ میری امت گناہگار ہوگی، اس لیے آپ سجدے میں گر گئے اور آپ نے پڑھا یا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت مجھے عطا فرما۔ اور یہ بھی آپ کا معجزہ تھا کہ جس رات آپ دنیا سے میں تشریف لائے اس کی صبح جناب عبد المطلب آپ کے دادا فرماتے ہیں کہ جب مجھے اطلاع ملی آپ کے پیدا ہونے کی تو مجھے خواب میں بتایا گیا تھا کہ اس کا نام پوتے کا محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبد المطلب کہتے ہیں میں شکرانے کے طواف کرنے کے لیے جب گیا کعبہ شریف میں تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ 360 بت گرے ہوئے ہیں۔ وہ بت اسی وقت گر گئے تھے جب سحری کے وقت مصطفیٰ آئے تھے، تو سارے بت خانے میں جو کعبہ شریف کو بت خانہ بنا ہوا تھا، کعبہ شریف کے اندر سارے بت گر گئے تھے۔ یہ بھی پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری حامد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ یہ بھی آپ کا معجزہ تھا، یہ بھی آپ کا ارہاس تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو ہی آپ دنیا میں آئے تو میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی میں نے شام کے محلات بھی دیکھ لیے۔ یہ بھی آپ کا معجزہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت ایران کی وہ آگ جس کو آتش پرست پوجتے تھے 1000 سال سے، وہ بجھ گئی۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جو پیارے نبی کا کلمہ پڑے گا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ کسرا کے جو محل کے 7 کنگرے تھے وہ 7 محلات کے کنگرے گر گئے۔ یہ اشارہ تھا کہ تکبر کرنے والے بادشاہوں کے محل گر جائیں گے، آج کملی والا آ گیا۔ اس لیے حفیظ جلندری کہتا ہے کہ تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر لطف ربانی۔ تیری صورت، تیری سیرت، تیرا جلوہ، تیرا نقشہ، تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی، میرا سر ہو تیرا در ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولا۔ ہماری سرکار کی یہ شان تھی کہ آپ ایک انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے فرما سکتے تھے، اور فرمایا، اور آپ کے حکم سے سورج پلٹ آیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے غریبوں سے پیار کیا، چٹائی پر بیٹھے اور غریبوں کو ساتھ بٹھا کر کھلایا، عاجزوں اور مسکینوں کو سینے سے لگایا۔ اس لیے حفیظ کہتا ہے کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا بور یا بستر بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے حکم سے سورج پلٹ آیا،
سلام اس پر کہ جس نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا بوریا بستر بچھونا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے بھی رحمت، عورتوں کے لیے بھی رحمت، مردوں کے لیے بھی رحمت، بچوں کے لیے بھی رحمت۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ، یا رسول اللہ کبھی آپ ناکام نہیں ہوں گے، انک تحمل الکلہ، کہ جو غریب ہیں ان کو آپ اٹھاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور مصیبت میں پڑے ہوئے لوگوں کی آپ مصیبتیں دور کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تعین و اراملہ، اور آپ بیوہ عورتوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات جو بچپن میں ظاہر ہوئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات جو جوانی میں ظاہر ہوئے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات جو نبوت کے بعد ظاہر ہوئے، یہ سب اس آیت میں بیان کیے گئے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ جو معجزہ بھی دیکھو وہ خدا کی طرف لے جاتا ہے، یعنی انسان جب حضور کی طرف توجہ کرتا ہے تو حضور کی ذات ہمیں خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے جو درود شریف ہے یہ ایک وسیلہ ہے، یاد رکھیں، رسول پاک سے ملنے کا۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو آدمی درود شریف کا عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے نبی کا دیدار نصیب کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ تو خدا نے دلیل اس لیے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچ گیا وہ خدا تعالیٰ تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ الحاج مولانا عبدالعزیز رشیدی صاحب کے اس کاشانہ میں جو آج یہ محفل مولود ہوئی ہے اس کو باعث برکت بنائے، اور یہاں جو ہمارے عزیز بیٹھے ہیں، ہمارے بچے بیٹھے ہیں، ہماری بچیاں بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، جو ہماری بچیاں ہیں ان کو خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا، جو ہمارے بچے ہیں ان کو حسنین کریمین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا۔ ہم جو بڑے ہیں ہمیں سرکار کی سچی غلامی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کی غلامی نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔